السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول درِ آئینہ عشق۔ اس کو تحریر کیا ہے آروش خان نے۔ لیکن ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 3۔ کل ہی تو بات ہوئی تھی آپ سے، پھر آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ سے دور چلا جاؤں گا؟ روز بات کرتا تھا پھر بھی؟ اس نے کھوجتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بس یہ برے خیالات، یہ خواب مجھے پریشان کر دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے انہوں نے کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح کہا تو وہ بے ساختہ ان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو آرام کرنا ہے اور پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جانا ہے۔ ایک بار پھر ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہال سے تو بات ہو گئی تھی، عارض کہاں ہے؟ کمال صاحب کی جانب دیکھتا وہ پوچھنے لگا۔ ابھی کمال صاحب جواب دینے ہی والے تھے جب اچانک دروازے پر ان کا چھوٹا بیٹا عارض کمال خان وارد ہوا تھا، جو بالکل باپ کے شبیہ تھا اور اسی لیے وہ سب سے لاڈلا بھی تھا۔ ہم یہاں ہیں یور ہائنس۔ اندر آتے ہی آداب کے انداز میں جھکتے ہوئے اس نے دلچسپ انداز میں کہا تو وہ سب ہلکے سے مسکرا دیے تھے۔ بتاؤ آج کیا چاہیے، ایک جادو کی جھپی یا فلائنگ کس؟ عارض کے بے تکے سوال پر اس نے ماتھے پر بل ڈالتے کمال صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ بڑے ہو جاؤ عارض، عائزہ بیگم نے لیٹے لیٹے ہی نقاہت زدہ آواز میں کہا تھا۔ وہ تو تب ہوں گا جب میرے رشتے آنے لگیں گے۔ عارض کی بات پر وہ سب مسکرا دیے تھے۔ ارے بھائی گلے تو لگ جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور اسے گلے لگ گیا تھا۔ چلیں آپ چینج وینج کر لیں، پھر کھانا کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اہانگ کے ہمراہ ہی کمرے سے باہر آیا تھا۔ سفر ٹھیک تھا؟ اس کے ساتھ باہر آتے ہی وہ ایک دم سنجیدہ اور بدلا ہوا عارض بن چکا تھا۔ ہاں اٹ واز فائن، جواب بھی سنجیدہ سے آیا تھا۔ اوکے یو گو اینڈ گیٹ چینج، میں نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عارض کہہ کر نیچے کی جانب چلا گیا جبکہ وہ گہرا سانس لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ معراج لاشاری ملک کے مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا شمار شہر کے بارسوخ ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ لاشاری انڈسٹریز کا لاہور شہر میں ایک نام تھا اور لاشاری انڈسٹریز کے پیچھے تھا معراج لاشاری کا ذہن۔ بزنس کے داؤ پیچ انہیں گھٹی میں پلائے گئے تھے۔ اپنے باپ کی زندگی میں ہی انہوں نے اپنے بھائی سراج لاشاری کے ہمراہ کاروبار سنبھال لیا تھا اور ابتدائی دنوں میں ہی ان کی سمجھ بوجھ سے ان کے والد کو بے انتہا فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ سراج لاشاری معراج لاشاری کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ سراج لاشاری کو بزنس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ میوزک میں تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے باپ ان سے اکثر خفا رہا کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد معراج لاشاری کی شادی اپنی ماں کی مرضی سے نوین بیگم سے ہو گئی، جو انہی کی طرح اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ سراج لاشاری نے یہاں بھی اپنے من مرضی سے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کو چنا اور اپنی پسند سے اریبہ بیگم سے شادی کر لی۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، مگر دونوں کے سسرالیوں کا یہ واضح فرق سب کے لیے موضوع گفتگو تھا۔ البتہ ان دونوں بھائیوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اریبہ بیگم نے بھی نوین بیگم سے بنا کر رکھی تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں دیورانی جٹھانی میں روایتی رشتہ نہ تھا۔ نوین بیگم البتہ تھوڑی خود پسند تھیں۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے معراج لاشاری کو بیٹی کی نعمت سے نوازا اور ان کے ہاں زہیب لاشاری کی ولادت ہوئی اور ٹھیک 5 ماہ بعد اذان سراج لاشاری کا جنم ہوا۔ دونوں بچوں کی پرورش ایک ہی نہج پر ہوئی تھی۔ وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک خوشگوار ماحول جہاں باپ یا چچا تایا میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ زہیب کا مزاج کچھ تیز تھا، مگر اذان سے اس کی اچھی دوستی تھی۔
اذان کی پیدائش میں ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے ادیبہ بیگم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکیں، مگر نوین بیگم کے ہاں 3 سال بعد ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام الہینہ رکھا گیا تھا، جس میں ان سب کی جان بستی تھی۔ اذان اور زہیب میں اگر کسی چیز کو لے کر لڑائی ہوتی تھی تو وہ تھی الہینہ سراج لاشاری۔ وہ بچپن سے ہی اپنے نام کی طرح منفرد شخصیت رکھتی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اسے گڑیا سے کھیلنا پسند نہیں تھا۔ وہ بچوں کی طرح ضدی نہیں تھی بلکہ بچپن سے ہی انا پرست تھی۔ جس چیز سے اسے انکار کیا جاتا وہ دوبارہ نہیں مانگتی تھی بلکہ اسے خود حاصل کرنے کی جدوجہد کرتی۔ جو چیز اسے پسند ہوتی وہ چیز زہیب اور اذان کو بھی نہیں ملتی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی وہ اپنی پسند کے بغیر لباس نہیں پہنتی تھی اور نہ بال بنواتی۔ 8-9 سال کی عمر میں کوئی ملازمہ الہینہ کی مرضی کے بغیر اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ملازمین کے بچوں سے بات نہیں کرتی تھی جبکہ اذان اس کے برعکس ان بچوں سے کھیلنا پسند کرتا تھا، ان سے اپنے مہنگے کھلونے بانٹتا، خود جو کھاتا اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دیتا تھا، جبکہ زہیب کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والا موڈی سا بچہ تھا، مگر جو چیز اسے پریشان کرتی تھی وہ تھی الہینہ کا اداس ہونا۔ بہن اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اذان 15 برس کا تھا جب اس کے ماں باپ ایک طیارہ حادثے میں وفات پا گئے۔ معراج لاشاری جو اپنے جان سے پیارے بھائی کو کھو کر ٹوٹ چکے تھے، نوین بیگم کے کہنے پر اذان لاشاری کے لیے انہوں نے خود کو سنبھالا تھا اور پھر اذان لاشاری کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگے کیونکہ وہ بالکل اپنی باپ کی کاپی تھا۔ ابتدا میں تو نوین بیگم نے بھی اذان کو ماں کا پیار دیا تھا، مگر آہستہ آہستہ انہیں لگنے لگا کہ اذان لاشاری کی وجہ سے ان کا شوہر اپنے بچوں سے دور ہو رہا ہے۔ اذان بھی شروع سے تایا سے بے حد قریب تھا اور انہیں ڈیڈی کہا کرتا تھا۔ اذان کے معراج لاشاری کے بے انتہا قریب ہونے اور نوین بیگم کے اندیکھے خدشات نے آہستہ آہستہ زہیب لاشاری اور اذان لاشاری میں مقابلے کی فضا پیدا کر دی تھی۔ بہتر کارکردگی اور معراج لاشاری سے داد وصول کرنے کے چکر میں زہیب لاشاری سر توڑ کوشش کرتا، مگر اذان لاشاری کی ذہانت کو مات نہیں دے پاتا تھا۔ وہ کچھ چیزوں میں اذان سے آگے تھا، مگر جن چیزوں میں وہ اذان سے پیچھے تھا وہ اسے برداشت نہیں ہوا کرتی۔ اذان کی طبیعت اس سے برعکس تھی، وہ زہیب کو اپنا بڑا بھائی ہی مانتا تھا۔ معراج لاشاری نے کبھی ان کا موازنہ نہیں کیا تھا، مگر نوین بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں فرق کرنے لگی تھیں اور زہیب کو ہمیشہ اذان سے بہتر کرنے کو کہتی۔ یہ بات زہیب کے ذہن میں بہت گہری جڑیں پکڑ گئی تھی۔ الہینہ لاشاری کو البتہ اس سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پڑھائی میں اذان کی ٹکر کی تھی، مگر کبھی اذان سے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اذان نے ہمیشہ ہی الہینہ کی ہر ضد، اس کی ہر بات مانی تھی۔ وہ اسے اس کی غلط باتوں پر بھی نہیں ٹوکا کرتا تھا۔ اگر وہ غلط کرتی تو وہ اسے نہ روکتا، بلکہ بعد میں اس کا کیا گیا غلط کام بھی درست کر دیا کرتا تھا۔ وہ الہینہ لاشاری کی ہر بات، ہر ضد مانا کرتا تھا اور بڑے ہوتے ہوتے یہ اس کی عادت اور الہینہ کی ضرورت بن گئی۔ الہینہ شروع سے ہی خود پسند اور مغرور تھی۔ اس کے اور اذان میں بحث و تکرار کی ایک ہی وجہ تھی، اذان کا اپنے سے کمتر لوگوں سے دوستی کرنا، غریبوں سے نرمی سے پیش آنا اور مڈل کلاس لوگوں سے دوستی کرنا۔ مگر الہینہ کے شدید اعتراض پر بھی وہ یہ عادت ترک نہیں کر پایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ بڑے ہو کر الہینہ کی عادت اور طبیعت میں بدلاؤ آئے گا، اور یہاں وہ غلط تھا۔ جو چیزیں بچپن سے آپ کی عادت بلکہ فطرت ہوں وہ بدلا نہیں کرتی۔ اسی طرح الہینہ کا یہ غرور اور یہ خود پسندی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، اور ایک وقت آیا تھا جب اذان لاشاری کو الہینہ سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر اس بدلاؤ سے واقف ہوتے ہوئے بھی الہینہ نے کبھی اذان لاشاری کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ ان کی بات ہمیشہ طنزی انداز میں ہی ہوا کرتی تھی، اور یہ طنز بھی الہینہ لاشاری کی جانب سے ہی ہوا کرتے تھے، جبکہ اذان لاشاری تو الہینہ کی ہر کڑوی بات کو امرت سمجھ کر پی لیا کرتا تھا۔ آویز ایوب اور نبیہہ ایوب کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ دونوں جڑواں تھے۔ ان کے خاندان میں تعلیم کو بہت فوقیت دی جاتی تھی۔ ان کے والد ایوب احمد نے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی اپنے خاندان میں سب سے پہلے تھے جنہیں اسکالرشپ پر ایک مہنگے ترین کالج میں پڑھنے کا موقع ملا تھا، جہاں ان کی کلاس یا خاندان کا شاید ہی کوئی پڑھ سکتا تھا۔ کالج کے ابتدائی دنوں میں وہ دونوں سب سے الگ تھلگ ہی رہتے تھے، اور پھر ان کی ملاقات ہوئی اذان سراج لاشاری سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوستی بہت گہری ہو گئی، اتنی کہ اذان اگر اپنے دل کی بات کسی سے کہتا تھا تو وہ نبیہہ اور آویز تھے۔ گھر کے علاوہ اس کا زیادہ وقت بھی آویز کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ ہر جگہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ اپنے سرکل کے سب لڑکوں سے الگ تھا۔ اسے دولت، اسٹیٹس، لڑکیوں سے دوستی، شو آف جیسا کوئی شوق لاحق نہیں تھا۔ گھر ہو یا کالج، وہ سب کا پسندیدہ تھا۔
سوائے چند لوگوں کے جنہیں اذان سراج لاشاری کی سادہ طبیعت پسند نہ تھی، جن کے نزدیک اس کا مڈل کلاس لوگوں سے دوستی کرنا، کالج کے گیٹ کیپر یا کیفے بوائے سے ہنسی مذاق اور ان کے کام آنا فضول تھا، جنہیں لگتا تھا کہ ایسی حرکتیں اذان سراج لاشاری کو اپنے سرکل میں مسفٹ کر دیں گی، اور ان لوگوں میں سر فہرست تھے اذان لاشاری کے گھر والے، اس کے قریبی، اس کے فرسٹ کزنز علینا معراج لاشاری اور زہیب معراج لاشاری۔ نبیہ اور آویز کو ان سے اور خاص کر اذان سے علینا کا رویہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر یہ اذان لاشاری تھا جو انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا کرتا تھا۔ الٹا علینا کی جانب سے کہے گئے سخت جملوں پر وہ خود اپنے دوستوں سے معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ نبیہ جو دل ہی دل میں اذان کی نرم طبیعت اور خوش مزاجی کے باعث اسے پسند کرنے لگی تھی، اسے اذان کی علینا کے لیے اتنی عاجزی بالکل نہیں بھاتی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اذان لاشاری کو ایک مدت ہوئی تھی علینا لاشاری سے یک دفعہ محبت کرتے ہوئے، اور یہ بات نبیہ اور آویز کے ساتھ ساتھ تقریباً پورا کالج ہی جانتا تھا۔ علینا کی مغرور طبیعت اور اذان کی عاجزی سے سبھی واقف تھے، اور اس کے مظاہرے بھی آئے دن گھر اور کالج میں ہوتے رہتے تھے۔ وہ مری جانے سے قبل آج پھر اپنے کالج کے پاس بنے اس کیفے میں آئی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں روک کر وہ باہر نکلی تو دور سے ہی وہ اسے یہاں نظر آ گئی، جس سے ملنے وہ یہاں آیا کرتی تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتی متعلقہ ٹیبل کی طرف آئی۔ ہیلو کہہ کر وہ اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے بیٹھتے ہی نبیہ نے سوال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی، ہر بار والا جواب آیا تھا۔ ویسی تو نہیں ہو، جواب بھی ہمیشہ والا ہی تھا، جس نے دونوں کو نرمی سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ مزید بات کرتی اس سے پہلے ہی ویٹر ان دونوں کے لیے کافی لے آیا۔ وہ دونوں اب اکثر یہاں آیا کرتی تھیں۔ پچھلے 2 سالوں سے تو یہ ایک روٹین ہی بن گئی تھی۔ میں مری جا رہی ہوں۔ ویٹر کے جاتے ہی علینا نے اسے مطلع کیا۔ کیوں؟ سب جانتے بوجھتے بھی نبیہ نے اسے سوال کیا تھا۔ جاب مل گئی ہے مجھے، علینا نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ علینا معراج لاشاری اور جاب کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے؟ ساؤنڈز فنی۔ نبیہ نے ایک گہری نظر علینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے لے کر اس کے لباس تک، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر اس کی ہر بات سے اس کی کلاس اور اسٹیٹس جھلکتا تھا۔ گھر چھوڑنے کے لیے ہی جاب کا بہانہ کیا ہے۔ علینا نے اس بات صاحب کوئی سے کام لیا تھا۔ مری اس لیے جانا چاہتی ہو نا کہ وہاں وہ آخری بار ملا تھا تم سے؟ نبیہ نے کھوجتے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، جس گھر میں رہتی ہوں وہاں کی ہر چیز اس کی یاد دلاتی ہے، اس لیے وہاں سے جانا چاہتی ہوں، کچھ وقت کے لیے۔ علینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ مری کے علاوہ کہیں اور کیوں نہیں؟ ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ نے نبیہ کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ میرا دل کہیں اور جانا نہیں چاہتا۔ بے تاثر لہجے میں ایک اور جواب آیا تھا۔ مطلب فیصلہ پکا ہے؟ نبیہ نے کافی کا گھونٹ لیتے سوال کیا تھا۔ ہاں، کل نکلنا ہے مجھے۔ علینا نے کافی کے مگ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں۔ ان 2 سالوں میں تم نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، میری ہر غلطی، ہر زیادتی کو فراموش کرتے ہوئے۔ علینا نے کھلے دل سے کہا تھا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں علینا، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہوا یہی کافی تھا۔ نبیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ احساس انسان کو دیر سے ہوتے ہیں اور پھر عمر بھر کا پچھتاوا دے جاتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یا تو احساس وقت پر ہو جائے یا پھر انسان بنا احساس کے جیتا رہے؟ علینا نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر گہرا سانس لیتی موڈ بدلتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری کبھی دوستی ہو سکتی ہے۔ وہ ہوتا تو بہت حیران ہوتا، نبیہ نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ ہوتا تو تم آج بھی مجھ سے نفرت کرتی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ علینا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت نہیں، تم اس کا عشق تھیں، اور میں کبھی تم سے نفرت نہیں کر پاتی۔ جو اچھا لگتا ہے نا علینا، اس کی پسند بھی ہمیں پسند آنے لگتی ہے۔ نبیہ نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں 2 سال پہلے والی علینا لاشاری پسند آ سکتی تھی؟ علینا نے کھوجتے لہجے میں سوال کیا۔ شاید نہیں، مگر اس کا عشق ضرور تمہیں بدل دیتا، اور تم بدل جاتی تو مجھے بھی اچھی لگنے لگتی۔ نبیہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔
اینی وے میں اب چلتی ہوں، کل نکلنے سے پہلے بہت کام کرنے ہیں۔ علینا کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ذکر پھر سے اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا، جسے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج مری کے لیے نکلنے والی تھی۔ ساری تیاری مکمل کر کے وہ ایک بار پھر قبرستان آئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ پہلے ہی اپنے پیاروں کی قبروں پر بیٹھے دعا یا تلاوت کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی پسند کے پھول لائی تھی اور پھولوں سے اس کی اور آس پاس کی چند قبریں بھر چکی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی سے قبر کے کتبے پر نظریں جمائے وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ ہر بار یہاں آ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ آج وہ معمول سے زیادہ دیر وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مری جا کر وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے یہاں آ نہیں سکے گی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جب قبرستان کے دروازے سے اس نے 2 افراد کو اندر آتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر سیاہ چادر درست کرتی ان افراد کے پاس سے گزرتی باہر کی جانب بڑھی، جب ان میں سے ایک شخص نے اسے سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ چند قدم بڑھا کر وہ چونکا اور پھر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آپ اندر جائیں، میں ابھی آتا ہوں، دوسرے شخص سے کہہ کر وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جب وہ باہر پہنچا تو وہ لڑکی اب کچھ دور جا چکی تھی۔ وہ خاموش اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا جب ان کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک اور شخص اتر کر اس کی جانب آیا تھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا، جہاں ایک لڑکی سیاہ چادر سے سر ڈھانپ کر سڑک کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نظر واپس حیران کھڑے اس شخص پر ڈال کر اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اس نے محتاط انداز میں اسے دیکھا اور ایک نظر دور جاتی اس لڑکی کو۔ اچھا چلو، ہمیں جلد واپسی کے لیے نکلنا ہے، اٹھ سر پر چڑھاتے ہوئے کہہ کر وہ شخص اندر کی جانب چل دیا۔ گہرا سانس لیتا وہ اس دوسرے شخص کے پیچھے ہی چل پڑا تھا، مگر سوچوں کا محور وہ لڑکی ہی تھی جسے وہ شاید ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا اسی قبرستان میں۔ وہ دن، وہ منظر وہ ابھی تک فراموش نہیں کر پایا تھا، جب ایک قبر کے سرہانے کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور آج پھر اسی قبر سے اٹھ کر آئی تھی۔ قبرستان سے نکل کر وہ آگے کچھ بڑھی تھی جب اپنی پشت پر اس نے کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ وہ احساس چند پل ہی رہا۔ علینا چونک کر پلٹی تو 2 آدمیوں کو قبرستان کے گیٹ سے اندر جاتے دیکھا تھا۔ ایک دراز قد شخص جس نے ہڈ سر پر چڑھا رکھا تھا اب آگے چلا گیا، جبکہ دوسرا انسان بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ علینا کو لگا کہ وہ اس شخص کو پہلے کہیں دیکھ چکی ہے، یا پھر اس شخص کی پشت کو دیکھتے علینا کو ایک انجان سا احساس ہوا جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی تھی۔ تو یہ سوچ کر وہ اس سے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اسے گھر جانا تھا اور پھر کھانے کے بعد اسے مری کے لیے نکلنا تھا، جہاں اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔